بچپن سے ہی ہمیں سورہ اخلاص یاد کروا دی جاتی ہے، پر ہمیں اس سورہ کا مطلب تک پتہ نہیں ہوتا۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اینڈ ٹرسٹ می، اگر آپ نے یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھی تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ آخر اللہ کون ہے اور سورہ اخلاص ریویل کیسے ہوئی اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ اور یہ چھوٹی سی 4 آیتوں کی سورہ قرآن کے 1/3 کے برابر کیوں ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ سوال، آج کے ماڈرن ٹائم میں بھی اس سورہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ اب یہ کہانی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے مکہ کے اس ٹائم سے جب لوگوں کے دل اندھیروں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر گلی، ہر بازار میں پتھر کے بت سجائے ہوئے تھے۔ کعبہ کے آس پاس چاروں طرف مورتیاں ہی مورتیاں تھیں۔ ہر قبیلہ اپنے خدا کا مالک تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ ہمارے بارش کا دیوتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہمارے پریوار کا رکھوالا ہے، یہ ہمارا بارش کا دیوتا ہے، دیکھ کتنا سندر ہے، اور یہ ہمارے پریوار کا رکھوالا ہے، ہمیشہ ہماری رکشا کرتا ہے۔ یہی تھا مکہ کا ماحول، آند وشواس سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ ان سے دعا مانگتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی ان کے رب ہیں۔ ارے بھائی، نیا بت آیا ہے یمن سے، دیکھو کتنا سندر ہے، کانٹے کے پتھر سے بنا ہوا، بالکل زدہ جیسا لگتا ہے۔ واہ، سچ میں کمال ہے، لاؤ لاؤ، اس کے لیے چاندی کے گہنے اور سونے کی سجاوٹ بھی بنا دیتے ہیں، سب سے الگ دکھے گا۔ ایسا تھا مکہ کا ماحول جہاں ریلیجن ایک بزنس بن چکا تھا۔ مورتیاں بنانا، بیچنا، عبادت کرنا سب ایک پیسے کمانے کا ذریعہ تھا۔ اور اس پوری ڈارک سوسائٹی میں ایک ایسی روشنی تھی جو سب سے الگ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچ بول رہے تھے، لوگوں کو مورتیوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ملوا رہے تھے۔ ان کا جو پیغام تھا وہ بہت ہی سمپل تھا، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آخر یہ کیسا خدا ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جس کا کوئی رنگ نہیں، کوئی شکل نہیں؟ آخر یہ کیسا خدا ہے جسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا؟ اس کا اللہ تو کوئی دکھائی بھی نہیں دیتا۔ ایسے خدا کا کیا فائدہ جو نہ دکھے نہ سنائی دے؟ ارے محمد کہتا ہے ایک اللہ ہے، تو کیا ہمارے لات، عزیہ، حبل سب جھوٹے ہیں؟ ان کا جو دماغ تھا نا صرف دنیا کے گاڈ تک لیمیٹڈ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے تو وہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رب کی دعوت دے رہے تھے جو نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ کسی صورت میں سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رب کی دعوت دے رہے تھے جو نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ کسی صورت میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا رب جو سب کچھ دیکھتا ہے لیکن خود کسی کا محتاج نہیں۔ مکہ کے لوگ حیران تھے، یہ کیسا خدا ہے جو انسانوں جیسا نہیں ہے، نہ پتلا نہ کوئی تصویر، بس لا الہ الا اللہ۔ کیسا خدا ہے جو انسانوں جیسا نہیں، نہ سونا، نہ چاندی، نہ کوئی پتلا، نہ تصویر، بس لا الہ الا اللہ۔ ان کے لیے یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے سوال پوچھ رہے تھے، تم ایک ایسے خدا کی بات کرتے ہو جو انسانوں جیسا نہیں، نہ کسی ذات کا بنا، نہ کسی شکل میں دکھائی دیتا ہے؟ انہیں لگتا تھا کہ رب بھی ان کی مورتیوں جیسا ہی ہوگا، جسے ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر دعا مانگ سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ان کا چہرہ سکون سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اب جواب آسمان سے آنے والا تھا۔ اور تب سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور یہی وہ وقت تھا جب دنیا نے پہلی بار سنا خدا کا اپنا تعارف اس کے خود کے لفظوں میں۔ سوچو، وہ لوگ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک رب بنا تصویر کے ہو سکتا ہے، ان کے لیے نا یہ سورہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ صرف قرآن کا پیغام نہیں تھا، یہ ان کے سوچنے کا طریقہ بدل دینے والا ریولیوشن تھا۔ اور اب یہ کہانی صرف مکہ کی نہیں رہی، یہ کہانی بن گئی ہے ہر اس انسان کی جو رب کو سمجھنا چاہتا ہے، ہر اس دل کی جو پوچھتا ہے کہ آخر کون ہے اللہ، اور اس کا جواب قرآن کی اس سورہ میں ہے۔
قل هو الله أحد. یعنی کہہ دو کہ اللہ صرف ایک ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے، نہ کوئی ایکویبل، نہ کوئی اس کے جیسا، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اب سوچو ذرا مکہ والوں کے لیے یہ بات سمجھنا کتنا مشکل تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے الگ الگ خداؤں کو مانتے تھے، بارش کے لیے الگ گاڈ، پیسے کے لیے الگ گاڈ اور ہیلتھ کے لیے بھی الگ گاڈ۔ ان کے لیے تو ہر ضرورت کے لیے ایک الگ گاڈ ہوتا تھا۔ اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے کہ ایک ہی اللہ ہے جو سب کچھ سنبھالتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ یہ میسج ان کے پورے سسٹم کے خلاف تھا، اسی لیے یہ صرف ایک لائن نہیں تھی، یہ ان کے سوچنے کا طریقہ بدل دینے والی بات تھی۔ الله الصمد. مطلب وہ ایٹرنل ہے، ایبسلیوٹ ہے، یعنی اللہ ہی ہے وہ جس کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن وہ خود کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ وہ سب کچھ دیتا ہے لیکن کبھی مانگتا نہیں، وہ سب کو سنبھالتا ہے لیکن اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ اب سمپل ورڈز میں سمجھو، ہم جیسے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، جیسے انسان، ہوا، پانی، کھانا، ٹائم، ایموشن، سب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ چاہے وہ سب سے پاورفل انسان ہی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کسی نہ کسی چیز پر بیسٹ ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب سے الگ ہے، نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، اسی لیے اسے الصمد کہا گیا۔ سب کچھ اسی سے چل رہا ہے لیکن وہ خود کسی سے نہیں چل رہا۔ اور تھرڈ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لم يلد ولم يولد. یہ آیت صرف قریش کے لیے نہیں تھی، یہ ہر جنریشن کے لیے ہے، ان کے لیے بھی جو آج بھی کہتے ہیں گاڈ کیم ایز اے ہیومن یا گاڈ ہیز اے سن۔ تو اللہ نے اس ایک لائن میں کہہ دیا کہ میں کسی سے پیدا نہیں ہوا اور کوئی مجھ سے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ آیتیں انسان کی سوچ بدل گئیں، سب کو سمجھ میں آ گیا کہ رب کوئی انسان نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں، وہ صرف رب ہے، بے حد، بے مثال اور بالکل سب سے الگ۔ اب جو یہ لاسٹ آیت کہتی ہے نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی there is no one equal to him، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ اب یہ سورہ ہر اس انسان سے کہتی ہے تمہارا رب ان سب سے الگ ہے جن کے پیچھے تم بھاگتے ہو، اس رب کے جیسا پورے جہان میں کوئی بھی نہیں۔ اب ذرا سوچ کے دیکھو، ایک سورہ جس میں صرف 4 آیتیں ہیں، انہی 4 آیتوں میں ہے قرآن کا مین میسج ملائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص equal to 1/3 آف دا قرآن لیکن۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے؟ تو وہ اسی لیے نا کیونکہ قرآن کے 3 میجر تھیمز چھیڑ۔ پہلا توحید یعنی وننس آف گاڈ، دوسرا رسالت یعنی پروفیٹہڈ، تیسرا آخرت یعنی آفٹر لائف۔ تو سورہ اخلاص جو ہے نا وہ پورا پہلا تھیم ڈیفائن کرتی ہے، توحید کو پڑھنے پر قرآن کے 1/3 برابر برکتیں ملیں گی۔ اب سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنا خود تعارف کرا رہے ہیں کہ آخر میں کون ہوں، وہ نہیں جو انسان سمجھ رہا ہو، بلکہ رب خود کہہ رہا ہے میں ہی ہوں جو سب کچھ چلا رہا ہوں۔ نہ وہ کسی مورتی کے جیسا ہے، نہ وہ کسی شکل میں ہے، وہ صرف احد ہے، بس ایک اور صرف ایک۔ احد کا مطلب ہوتا ہے جو کبھی ڈیوائڈ نہیں ہوتا، جو نہ 2 ہو سکتا ہے نہ حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اب یہ سورہ ہمیں ایک ریالٹی یاد دلاتی ہے کہ ہر ٹائم، ہر حالات میں ہم اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جب ہم رو رہے ہوتے ہیں تو وہ سن رہا ہوتا ہے، جب ہم غم میں ہوتے ہیں تو وہ پاس ہوتا ہے، اور جب سب چھوڑ دیتے ہیں نا تو صرف وہی ہوتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جہاں دنیا میں سب کچھ بدلتا ہے وہاں رب کبھی نہیں بدلتا، یعنی کہو کہ اللہ ایک ہے، بس اتنا ہی کہہ دینا ہی ایمان ہے اور یہی ریالٹی ہے۔ سورہ اخلاص نے ہمیں بتایا کہ اللہ صرف ایک ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر، نہ بھائی۔ सच में? یہ سورہ اخلاص ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف ایک ہی اللہ ہے۔ हाँ। ہاں، اور وہی سب کچھ سنبھالتا ہے، ہمیں ہر حال میں ساتھ دیتا ہے۔ اینڈ سوچا نہیں تھا کہ صرف 4 آیات اتنی بڑی بات بتا دیں گی۔ सच में? آج کے ٹائم میں بھی یہ ہمیں ریمائنڈ کراتی ہے کہ بھروسہ کیوں اللہ پر ہونا چاہیے۔ Sometimes it feels like we have lost everything, but then I remember he is still there. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا، اور کامنٹ میں بتاؤ کہ نیکسٹ ڈاکومنٹری کس سورہ پر ہونا چاہیے۔ تو جاتے جاتے سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے۔ اللہ حافظ۔